السلام علیکم ناظرین، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر کہانی سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو کہانی کا آغاز ہم کرتے ہیں اللہ کے پیارے اور برکت والے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ دروازہ بند ہوتے ہی مکمل تاریکی چھا گئی۔ میں نے ٹٹول کر دیوار کا سہارا لیا اور پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا۔ آہستہ آہستہ احتیاط سے دوسری سیڑھی، پھر تیسری سیڑھی۔ ہر طرف گپ اندھیرا تھا، عجیب سی بو ہر طرف پھیلی تھی۔ سیلن جیسی بہت ڈراؤنا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ناہید! میرے کانوں سے جمشید کی آواز ٹکرائی۔ ہاں ہاں، میں نے تڑپ کر پکارا۔ ناہید! جمشید نے مجھے دوبارہ پکارا۔ اس کی آواز میں عجیب سی تکلیف تھی، سخت کرب جیسی، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے سر میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اف! میں نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام دیا۔ 40 سال، میں نے سوچا، 40 سال ہو گئے، مگر جمشید کی آواز آج بھی مجھے اسی طرح محسوس ہوتی ہے جیسے اس نے مجھے ابھی پکارا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ خواب نہ جانے 40 سالوں میں کتنی مرتبہ میں خواب دیکھ چکی ہوں۔ تقریباً اسی طرح، اسی انداز کے خواب مجھے آج تک نظر آتے ہیں۔ جمشید اور وہ تہہ خانہ، یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً 40 سال پرانی۔ میری عمر اس وقت کوئی 15 یا 16 سال تھی۔ پاکستان بنے چند سال ہی ہوئے تھے۔ پاکستان آ کر ہم سکھر میں آباد ہو گئے تھے، یعنی میں، میرے بڑے بھائی راشد اور میرے اماں ابا۔ یہاں جو گھر ہمیں الاٹ ہوا تھا وہ سیتا مندر سے تقریباً جڑا ہوا تھا۔ اصل میں پورا محلہ ہندوؤں کا تھا، اور وہ انڈیا ہجرت کر گئے تھے، اور وہاں سے آنے والے مسلمانوں کو یہ گھر الاٹ ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے پرانی وضع کے گھر۔ ہمیں جو گھر ملا وہ چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا، چھوٹا سا صحن اور چھت، مگر کمروں کے عصب میں ایک تہہ خانہ تھا۔ تہہ خانہ نہ جانے کب سے بند پڑا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کس مقصد کے تحت بنایا ہوا تھا، کیونکہ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد اس کی باقی سیڑھیاں مکمل طور پر پانی سے ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے اس میں کوئی سامان وغیرہ تو بالکل نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کتنا گہرا تھا، کیونکہ اگر اس میں کوئی پتھر پھینکا جاتا تو اس کی زمین سے ٹکرانے کی آواز نہیں آتی تھی۔ محلے کے لوگ جو مہینوں برسوں سے رہ رہے تھے، ان میں تہہ خانے کے متعلق پراسرار اور مشہور باتیں تھیں۔ کچھ کا کہنا تھا اس تہہ خانے میں ایک سرنگ سیتا مندر تک جاتی تھی، سیتا دیوی کی مورتی کے نیچے، کیونکہ مندر کے اندر سیتا مورتی کی دیوی کی جو مورتی تھی وہ کمرہ مستقل بند رہتا تھا۔ اس کا تالا صرف بڑے پجاریوں کی زیر نگرانی ان کے خاص دنوں پر ہی کھلتا تھا۔ مستقل پانی کھڑا رہنے سے تہہ خانے میں ایک عجیب سی بو پیدا ہو گئی تھی۔ اس گھر میں شفٹ ہوتے ہی ابا نے تہہ خانے کی کنڈی اچھی طرح بند کر دی تھی، اور مجھے اور راشد بھائی کو سختی سے ہدایت کرتی تھی کہ ہم اس کے اندر نہ جائیں۔ راشد بھائی مجھ سے عمر میں چند برس بڑے تھے، شرارتوں سے ان کا دور دور تک واسطہ نہیں تھا، بہت ہی سلجھے ہوئے تھے۔ اور لڑکی ہونے کے باوجود میں بہت شرارتی تھی، اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ تہہ خانے کی کنڈی کھول دیتی تھی۔ ہم اس کے اندر جائیں، مختلف تبصرے کرنے اور اس کے بارے میں سنی سچی من گھڑت باتیں کرتے۔
اس گھر میں آئے 2 سال کے بعد ہماری اماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد ہمارے رشتے کی پھوپھی حمیدہ ہمارے ساتھ رہنے لگیں۔ ان کے زیادہ رشتے دار انڈیا میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ بہت بری تھی مگر جیسے تیسے گھر کا کام کر لیتی تھی، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور کھانا وغیرہ بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ ان کے یہاں آنے سے ابا بھی بے فکر ہو گئے اور ان کو بھی سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ وقت آگے بڑھنے لگا۔ میں نے 10ویں کا امتحان پاس کیا تو تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس وقت وہاں لڑکیوں کا کوئی کالج نہیں تھا، نہ ہی زیادہ تعلیم عام تھی۔ حمیدہ پھپھو مجھ کو گھر دائی سکھانے لگیں۔ محلے میں میری چند ہم عمر سہیلیاں تھیں، کبھی وہ میری طرف آ جاتی اور کبھی میں ان سے ملنے چلی جاتی۔ پرانا زمانہ تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ فلم، نہ ہی بازاروں کے چکر لگتے تھے۔ رسالے بھی کبھی کبھار ہی نصیب ہوتے تھے۔ کسی قسم کا بھی کوئی شوق میں نہیں تھا۔ میرے پاس ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ اماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ راشد بھائی ابا کے ساتھ دکان میں بیٹھتے تھے۔ صبح کے نکلے دوپہر کو صرف کھانے کا ٹائم ہی آتے تھے اور پھر نکلتے تو شام کی خبر لینے کے لیے آتے۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سونے کا رواج عام تھا۔ میری فطرت اور میری اٹھان اس ماحول کے سخت خلاف جا رہی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی میرے اندر جیسے پایا بھرنے لگا تھا۔ ایک پیر صحن میں ہوتا تھا، دوسرا چھت پر، کبھی ادھر کبھی ادھر، سہیلی کے گھر تو کبھی کسی دوسری سہیلی کے گھر۔ اکثر وہ میرے گھر میں جمع ہوتی، کیونکہ یہاں روکنے کا تو کوئی تھا ہی نہیں، نہ اماں تھی، تو اس لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ابا اور راشد بھائی دکان میں ہوتے، حمیدہ پھپھو تو بیچاری کہیں گنتی میں نہ تھیں۔ وہ اب کم سنتی تھیں اور ان کو دکھائی بھی کم دینے لگا تھا، اسی چیز کا میں زیادہ فائدہ اٹھاتی تھی۔ ہم سہیلیاں آپس میں خوب مزے کرتی، کہانیاں سناتی۔ اس وقت کے حساب سے جو چند میک اپ کی چیزیں میسر تھیں ان سے میک اپ کیے جاتے، ریڈیو پہ گانے لگتے، الٹے سیدھے ڈانس بھی کرتے۔ ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے ہم لوگ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے، پرسرارتیں کھانے سے متعلق اور سیدھا مندر پر جان نکلنے والے راستے سے من گھڑت باتیں کہاں سے کہاں لے جا نکلتی ہمیں پتہ ہی نہ چلتا۔ میں اپنی سہیلیوں میں سب سے خوبصورت تھی، بلکہ سہیلیوں میں کیا، میں تو شاید اس وقت شہر میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے خوب تھا، جو مجھے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس پر نوجوانوں میں حد سے زیادہ نڈر بھی تھی۔ شام کو تو کیا، مجھے رات میں بھی کبھی ڈر نہیں لگتا۔ آرام سے اندھیری گلیوں میں سے گزرتی، اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی۔ ماں تو نہیں تھی، برے بھلے کی تمیز سکھاتی۔ ایسے ہی نہ جانے کیسے کس طرح جمشید سے دوستی ہو گئی۔ جمشید میری گلی میں ہی رہتا تھا، وہ راشد بھائی کا دوست تھا، یا نہ جانے اس نے میری وجہ سے دوستی کی تھی۔ وہ اکثر ان سے ملنے آ جاتا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، پھر ان کی غیر موجودگی میں وہ آنے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ کچی دوستی میری پیار میں بدل گئی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین نہ آتا۔ میں نے جمشید کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی سہیلیوں کو بھی نہیں، کیونکہ اس وقت یہ پیار اور دوستی بالکل بھی عام نہیں تھا، سخت برا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری سہیلیاں مجھے ان باتوں سے منع کریں گی یا پھر مجھ سے ملنا ہی ترک کر دیں گی، اس لیے ہم چھپ چھپ کر ملتے تھے، اور ملاقاتوں کے لیے میرا گھر تو آئیڈیل تھا، جہاں ابا اور بھائی نہیں ہوتے تھے۔ حمیدہ پھپھو کام سے فارغ ہو کر دوپہر میں اتنا لمبا سوتی کہ شام میں اٹھنا مشکل ہو جاتا، اس لیے میں اسے جمشید کو چپکے سے اپنے گھر ہی بلا لیتی اور پھر ہم ہوتے اور ہماری لمبی لمبی باتیں۔
یہ نہیں تھا جمشید کوئی بد فطرت بدمعاش لڑکا تھا، وہ راشد بھائی کی طرح سیدھا سادہ شریف تھا۔ میں کم عمری کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ اکثر کہتا تھا اس کو اس طرح ملنا پسند نہیں ہے، اور جلد وہ میری امی کو میرے رشتے کے لیے بھیجے گا، بس اس کی بڑی بہن کی شادی ہو جائے یا ان کا کہیں رشتہ طے ہو جائے۔ مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ ایک دن ابا معمول کے مطابق دکان جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو چکرا کر بیٹھ گئے۔ میں ان کو ناشتہ دے رہی تھی۔ کیا ہوا ابا؟ میں نے گھبرا کے پوچھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں بیٹا، انہوں نے جواب دیا۔ رات کو ٹھیک سے سو نہیں سکا تھا، شاید اسی وجہ سے آپ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور آج میں سوچ رہا ہوں دکان پہ نہ جاؤں، آرام کروں۔ راشد بھائی نے کہا ٹھیک ہے ابا، لیکن ابا ہماری ایک نہ سنی اور دونوں دکان پر چلے گئے۔ میں ان کے چلے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی اور میرے اندازے کے مطابق جمشید بھائی کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی، کیونکہ کہیں دنوں سے نہیں ملا تھا اور ہماری کوئی بات بھی نہیں ہو سکی تھی۔ حمیدہ پھپھو جب معمول سے سو چکی، میں جمشید کو اپنے کمرے میں لے آئی اور ہم آہستہ آہستہ باتوں میں مشغول ہو گئے کہ اچانک تیز دستک نے مجھے چونچکا دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں جمشید کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف آئی اور کھڑکی میں سے جھانکتے ہوئے میری تو جان ہی نکل گئی۔ راشد بھائی فکر مند چہرے لیے دروازے پہ کھڑے تھے۔ ابا پیچھے ٹانگے میں تقریباً لیٹے ہوئے تھے۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ میں گھبراہٹ سے پاگل ہو گئی۔ جلدی سے جمشید کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ بھی میری طرح ڈر گیا۔ کیا کروں؟ کوئی راستہ دوسری طرف موجود نہ تھا جہاں جمشید کو باہر نکال دیتی۔ چھت موجود تھی کسی باؤنڈری کی طرح ان کے، لیکن وہاں پہ بھیجتی تو دوسری چھت پہ ٹاپ کے جاتا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ وہاں موجود انسان نیچے والوں کو صاف نظر آ جاتا تھا۔ باہر سے راشد بھائی مستقل دروازہ بجا رہے تھے۔ سخت گھبراہٹ میں ایک خیال میرے ذہن میں ٹکرا دیا۔ میں کانپتے ہاتھوں سے میں نے تہہ خانے کی کنڈی کھولی۔ دیکھو بس جمشید، بس تھوڑی دیر، جیسے ہی ماحول سازگار ہوگا میں تمہیں نکال لوں گی۔ میں اپنے جلدی میں تھی کہ میں نے جمشید کے تاثرات تک نہیں دیکھے، بس اندر دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ میں غسل خانے میں تھی۔ راشد بھائی کے پوچھنے پر میں نے بتایا۔ ابا کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، دکان پر اچانک گر گئے، انہوں نے بتایا۔ وہ اور ٹانگے والا ابا کو اٹھا کر اندر لے آئے اور بستر پہ لٹا دیا۔ میں حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں، وہ باہر نکل گئے۔ شکر ہے۔ میں تیزی سے اندر کی طرف مڑی ہی تھی کہ دروازے سے گلی کے 2 حضرات اندر آ گئے۔ ابا کے پاس کمرے میں بیٹھ گئے۔ اوف، میری سانس رک گئی۔ تو جمشید کو جلدی نکالنا ناممکن تھا۔ وہ سارا دن گزر گیا۔ راشد بھائی حکیم کو لے کر آئے، ابا کو دوا دی گئی، پھر وہ ابا کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ حمیدہ پھپھو بھی اٹھ گئیں۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ در حقیقت میری سانسیں سینے میں اٹک سی گئی تھیں۔ تہہ خانے میں چند منٹ نہ رہا جا سکتا تھا۔ وہاں جمشید اتنے گھنٹے کیسے گزارے گا، یہ سوچ سوچ کے میری سانس دم گھٹے جا رہا تھا۔ خدا خدا کر کے شام ہو گئی، پھر رات۔ ابا کو کھانا کھلا کے سلا دیا۔ راشد بھائی سارے دن کے تھکے ہوئے بیٹھتے ہی سو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ اس زمانے میں پورے محلے میں چند ہی بلب ہوتے تھے اور تہہ خانے میں تو دن میں بھی روشنی نہ ہوتی تھی۔ اس وقت تو تہہ خانے کا کیا عالم ہوگا، یہ سوچ کے ہی میری روح کانپ رہی تھی۔ ان خوفناک خیالوں میں گھری میں
آہستہ آہستہ تہہ خانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیچارہ خوف کے مارے بے ہوش نہ ہو گیا ہو۔ میں نے سوچا۔ آہستہ سے میں نے تہہ خانے کی زنگ آلود کنڈی کھولی۔ جمشید، جمشید، جلدی آؤ باہر، میں نے آواز دی، مگر میری آواز تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ جمشید، میں نے ذرا تیز پکارا۔ میں نے آگے بڑھ کر موم بتی کی روشنی میں نیچے جھانکا۔ 1 2 3 اور پھر نیچے تک ساری سیڑھیاں خالی پڑی تھیں۔ جمشید، میری آواز کانپنے لگی۔ میں ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی اور پہلی مرتبہ رات اس بس اکیلی سیڑھی تک چلی گئی۔ میرا پاؤں پانی سے ٹکرا گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، تہہ خانہ بالکل خالی تھا۔ کیسے، کہاں؟ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کنڈی لگائی تھی اور پھر کھولی بھی میں نے تو پھر جمشید، میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تم کہاں ہو؟ جمشید، آنسوؤں سے میری آنکھیں تر تھیں، آنسو بہہ رہے تھے۔ اوف! میں چونک گئی۔ میں نے آنسو پوچھے، اگر کوئی کمرے میں آ گیا، میرا بیٹا یا بہو، تو اس وقت رونے کا کیا سبب بتاؤں گی؟ 40 سال گزر گئے، وہ بھیانک پراسرار واقعہ اس طرح پوری طرح مجھے یاد ہے، مجھے اکثر تڑپاتا ہے۔ جمشید کا اس دن کے بعد کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کی امی، اس کے گھر والے اس کی گمشدگی کے جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ پاگل تو میں بھی ہو گئی تھی، مگر میں اپنا دکھ کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اکثر گھر والوں کی موجودگی میں تہہ خانے کا دروازہ کھول کر جمشید کو پکارتی، مگر کوئی جواب نہ آتا۔ ہاں، لیکن اکثر خواب میں مجھے جمشید جواب دیتا، ناہید۔ اس کی آواز اس کی کرب میں ڈوبی ہوتی۔ ہمیشہ اس کی آواز میں سخت تکلیف ہوتی۔ اس کی تکلیف میں ڈوبی آواز نے مجھے کبھی سکون سے نہ رہنے دیا۔ میرے اس واقعے کے چند سال بعد شادی ہو گئی۔ خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ شوہر بھی بہت اچھے ملے، مگر ایک شدید فرسخ نے میرے تمام عمر مجھے چین سے نہ رہنے دیا۔ ابا کے انتقال کے بعد راشد بھائی نے اچھے سے علاقے میں دوسرا گھر لے لیا۔ وہ اس میں شفٹ ہو گئے۔ میں شادی کے بعد دوسرے شہر آ گئی۔ پھر کبھی اس گھر اور اس منحوس تہہ خانے کو دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا، مگر نظر تو مجھے وہ اکثر آتا ہے نیند میں۔ اسی طرح، اتنا ہی بلکہ اس کی کہیں زیادہ پراسرار تہہ خانے کی ایک شدید غلطی کی سزا کب ختم ہو گئی۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔